السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ ملک تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ ملک کا سبق نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 3 الم یاتکم نذیر یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ اب ہم اس سے آگے سبق شروع کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے اسباق کی تمام ویڈیو دیکھ کر اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ اگر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنا نمبر نیچے دیا ہے، آپ اس پہ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق نمبر 4 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، اس قاف کو موڑک پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ سے ہے، آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قالوا، لام پیش واو لو۔ دیکھیں جب بھی واو کو ادا کرنا ہے تو ہم نے اپنے دونوں ہونٹ گول کرنے تب واو کا صحیح مخرج ادا ہوتا ہے۔ لام پیش واو لو، واو مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا بھی کرنا ہے۔ قالوا بلا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بلا، قالوا بلا قد، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے۔ قد، قد، آگے دال ساکن ہے، دال حروف قلقلہ سے ہے۔ ہم نے اس کو خوب واضح کر کے یعنی جنبش حرکت دے کے پڑھنا ہے۔ قد، قد، حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو ہم نے اس کو خوب واضح کرنا ہوتا ہے، جنبش یعنی حرکت دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ قد، قد، جاء، جیم زبر الف، اس کے اوپر مد بھی ہے، بڑی مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جاء، جاءنا نذیر، یہ جو نون کے آگے الف ہے اس کو الف زائد کہتے ہیں، یعنی الف زائد جو ہوتا ہے وہ لکھنے میں تو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو ہم نے اس کو صرف زبر ہی ایک زبر کے ہی برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جاءنا نذیر، یعنی نون زبر الف، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، زیادہ لمبا کریں گے تو پھر یہ الف زائد کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ الف زائد ہے، اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، ہم نے صرف ایک زبر کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو آنا ایسے لمبا کریں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ جاءنا نذیر، اس کو ایسا پڑھنا ہے، انا نذیر، یعنی زیادہ لمبا ہم نے اس کو نہیں کرنا۔ نذیر، آگے دیکھیں زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زال زی یا زی، یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نذیر، راہ کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین ہے اور اس کے بعد فا حروف اخفا سے آ گیا۔ اگر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پڑھیں گے نذیر۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، ہم وقف کرنے کی صورت میں را کو بریک پڑھنا ہے، ہم نے را کو موٹا نہیں کریں گے، را بریک پڑھا جائے گا۔ نذیر، اگر ہم وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھتے ہیں تو را 2 پیش رن یعنی تنوین کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ نذیر، وقف نہ کرنے کی صورت میں را کو پھر پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ نذیر فکذب، فکذبنا، اس کاف کو موٹا نہیں پڑھنا، زال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، زال مشدد ہے۔ فکذب، پھر آگے زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، با کے ساتھ ملائیں گے، با حروف قلقلہ سے ہے، خوب واضح کرنا ہے۔ فکذب، فکذبنا، اب اس نون کے آگے الف ہے، ہم نے اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ فکذبنا وقل، وقلنا، واو کو صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے، اپنے دونوں ہونٹ گول کریں گے تب واو کا صحیح مخرج جو ہے وہ ادا ہوگا۔ وقل، وقل، قاف کو موڑا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے۔ وقلنا ما نز، نز، نون کو زا کے ساتھ ملانا ہے، زا پہ سختی سے پڑھیں گے، زا مشدد ہے۔ نز، نز، لاللہ،
لفظ اللہ کا لام جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، لام کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ نزل اللہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے۔ نزل اللہ، ہو ہا جو ہے اس کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے، یعنی سینہ کی طرف سے۔ نزل اللہ، ما نزل اللہ من شیء، من، دیکھیں نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا سے ہے، تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من شیء، شیء کو لمع نہیں کریں گے، شین زبر یا شیء، آگے تنوین کے بعد حمزہ کے نیچے جو 2 زیر ہیں، زیر کی تنوین کے بعد آگے حمزہ آ گیا، حمزہ حروف خلقی سے ہے تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ من شیء، ان نون ساکن کے بعد پھر آگے حمزہ ہے تو یہاں بھی بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ من شیء، ان، اب انتم جو والا نون ہے، نون ساکن ہے، تو اس نون کے بعد، نون یعنی ساکن کے بعد تا حروف اخفا سے ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے۔ انتم، انتم، میم ساکن ہے، انتم الا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لام کے آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے۔ الا فی ضلال، ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ سے ہے، پر پڑھیں گے۔ لمع بالکل نہیں کرنا ضاد کو، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے۔ اس زیر کی تنوین کے بعد کاف حروف اخفا سے ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ضلال، ضلال کبیر، کاف کو موٹا نہیں کریں گے، کا، کاف زبر کیا، بیر، بازیا، بی، یہ یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمع کر کے پڑھنا ہے، اور را پہ وقف کریں گے، را کو پھر ہم نے موٹا نہیں کرنا، بریک پڑھنا ہے۔ فی ضلال کبیر، اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال کبیر۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَقَالُوا، واو زبر وا، دونوں ہونٹ گول کریں گے تب واو کا صحیح مخرج ادا ہوگا۔ وَقَالُوا، اس قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف کے آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمع بھی کریں گے۔ وَقَالُوا، لام پیش، واو لو، واو مد ہے، اس کو 2 حرکات ہم نے لمع کرنا ہے۔ وَقَالُوا لو، لو، اس کو لمع نہیں کریں گے، واو کے اوپر اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں، لو۔ وَقَالُوا لو كُنَّا، کاف کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہے، جب بھی نون مشدد ہوگا نون کے اوپر شد آئے گی تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ کنّا، پھر آگے نون کے آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمع بھی کرنا ہے۔ لو کنّا نسمع، نسمع، نون پہ سیٹی کی، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، نسمع، یہ عین کا سائن ہے، عین لکھا ہوا ہے، ہا نہیں ہے، نسمعو نہیں کرنا، عین ہے تو عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے ہم نے۔ نسمع، نسمع، او نعقل، او کو لمع نہیں کریں گے، حمزہ زبر واو، او، وا نہیں کریں گے، واو ہوتا ہے او، تو واو کو جب بھی ادا کرنا ہے ہم نے، واو کا مخرج پڑھنے کے لیے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا صحیح مخرج ادا ہوگا، تو لمع بالکل ہم نے اس کو نہیں کرنا۔ او نعقل، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا کرنا ہے۔ نعقل،
قیلو ما کننا، کاف، اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے، نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کے اوپر شد ہے، نون مشدد ہے، تو اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہے یہاں پہ ما کننا فی، دیکھیں فا کے اوپر ایک چھوٹی مد بھی ہے، فا زی یا یا مدہ ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے، تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے ما کننا فی اصحاب سواد کو موٹا پڑھیں گے، سواد حروف مستعلیہ سے ہے، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے بس، با کو سین کے ساتھ ملانا ہے، سین پہ سیٹی کی آواز آنی چاہیے، بس بس، لمبا بالکل نہیں کریں گے، بالسعیر، یہ آگے عین کا سائن ہے، عین کی آواز آنی چاہیے، عین زی یاعی، پھر آگے یا مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے اور آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے فی اصحاب السعیر، بالسعیر، اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كنا في أصحاب السعير۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں فَاعْتَرَفُوا، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، فَاعْتَرَفُوا یعنی حمزہ نہیں پڑھنا، عین کا ساؤنڈ آنا چاہیے، فَاعْتَرَفُوا، را کو پر پڑھیں گے، فَاعْتَرَفُوا، واو مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے، واو کے اوپر اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، دیکھیں نون ساکن کے بعد میم آپ کو نظر آ رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے تو پھر ہم نے اس کو میم کے ساتھ، نون کو میم کے ساتھ بدل کر یعنی غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بِذَنبِهِمْ، آخر پہ ہا اور میم ہے، ہا کو ہم نے نچلے والے حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے، اور میم آخر پہ ساکن ہے، وقف بھی کرنا ہے، بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا فَسُح، سین پہ سیڑھی کی آواز آئے گی، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کو جب بھی ہم پڑھیں گے خا اور ہا کی آواز نہیں آنی، بلکہ ہا کا الگ مخرج ہے، اس کو صحیح طریقے سے ہم نے ادا کرنا ہے، فَسُحْقًا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، آگے لام کے ساتھ لانا ہے، لام مشدد ہے، فَسُحْقًا اصحاب، سواد حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ بِالسَّعِيرِ، بس یعنی با کو سین کے ساتھ لائیں گے، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، بالسعیر، عین زی یاعی، یہ یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے اور آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، بالسعیر۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ان الذین، ان حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہے، وہ نہ کریں گے، ان لام کو پھر نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام مشدد ہے، ان غنہ کر کے ملانا ہے، ان اللہ یعنی بغیر غنہ کے نہیں پڑھنا، کیونکہ نون جب بھی مشدد ہوگا تو ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ان الذین، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زال زی یا ری، یا مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، ان الذین یخشون، یہ خا ہے،
خا کا سائن ہے، نون نہیں ہے. یا خا کو پھر موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ سے ہے. یا شاؤن، شین زبر واو شاؤ، اس کو لمبا نہیں کریں گے، واو کے اوپر اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں. یا شاؤن ربہم، ربہم، رب، را کو با کے سامنے لانا ہے، را کو اوپر پڑھیں گے. ربہم بالغیب، بالغیب، غین کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. غین حرف مستعلیہ سے ہے. غی یعنی اس کو لمبا نہیں کرنا، غین زبیا، غی لمبا بالکل نہیں کریں گے. بالغیب، بالغیب، بے نہیں کریں گے، بالغیب. یہ اردو لہجہ ہے تو ہم نے اس کو عربی لہجہ کے اندر پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ بالغیب ان الذین یخشون ربهم بالغیب. اب ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں. لہم، لہم، ہاں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، حالانکہ نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے. آگے پھر میم مشدد کے ساتھ اس کو ملانا ہے، وہ نہ کریں گے. لہم مغفرہ، مغ، غین موٹا کرنا ہے، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. غین حروف مستعلیہ سے ہے. مغفرہ، فرہ، مغفرہ، را کو اوپر پڑھیں گے. تو تا دو پیش واو، تو پھر واو حروف جر ملون سے آگے تو گنہ کر کے پڑھنا ہے. لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ، وَأَجْرٌ، پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد کاف حروف اخفا سے ہے تو یہاں پہ اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. وَأَجْرٌ، وَأَج، جیم حروف قلقلہ سے، قاف طا با جیم دال، تو جیم حروف قلقلہ سے آ گیا ساکن ہے، اس کو خوب واضح کرنا ہے. وَأَجْرٌ کبیر، اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے. با زی یا بی، یا مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمع کریں گے اور آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، را کو ساکن کر دیں گے. وَأَجْرٌ کبیر. اب اس کی تلاوت کرتے ہیں. لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جس طریقے سے، جس آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کو پورا دیکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.